السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بہت خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنی جماعت پنجم کے سبق نمبر 1 جو کہ حمد ہے اسے پڑھنے اور سمجھنے جا رہے ہیں۔ اس حمد کے شاعر کا نام اسماعیل میٹھی ہے۔ اسماعیل میٹھی۔ نظم کا عنوان ہے حمد۔ عزیز طلباء و طالبات، حمد کے پڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ حمد کیا ہے۔ حمد وہ ہے جس میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف بیان کی ہو۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم اپنی حمد کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ چلیں اب ہم اپنی پہلی بند کی تشریح کرنے جا رہے ہیں، تو ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ ہے ہمیشہ میری خدا پہ نظر، ہے ہمیشہ میری خدا پہ نظر، رات ہو دن ہو شام ہو کے سحر، نہ اجالے میں ہے کسی کا ڈر، نہ اجالے میں ہے کسی کا ڈر، نہ اندھیرے میں کوئی خوف و خطر، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ اس بند میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسے کا اظہار کرتے ہوئے شاعر کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ اپنے اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، صبح کا وقت ہو یا شام کا وقت ہو، رات ہو دن ہو، غرض ہر وقت میں اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ پہ چھوڑتا ہوں۔ شاعر کہتے ہیں کہ میں دن کا اجالا ہو یا رات کا اندھیرا، میں کسی سے نہیں ڈرتا، نہ مجھے کسی کا خوف ہوتا ہے، کیونکہ میرا خدا میرے ساتھ ہے۔ دوسرے بند کی تشریح، ٹھیک ہے۔ ٹوٹ کر آسمان سے تارے، ٹوٹ کر آسمان سے تارے، شب کو گرتے ہیں جیسے انگارے، وہم کرتے ہیں لوگ بیچارے، وہم کرتے ہیں لوگ بیچارے، میں نہ گھبراؤں خوف کے مارے، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ بچوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کمزور دل والے انسان ہمیشہ پریشان رہتے ہیں۔ اسی طرح رات کے وقت کبھی چمکتا ہوا تارا آسمان پہ زمین سے گرتا ہے تو اس میں آگ کے انگارے نکل رہے ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے آسمان سے تارے گر رہے ہوں۔ رات کی تاریکی میں یہ خوفناک نظارہ ہوتا ہے، لوگ اس سے طرح طرح کے غمان میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن شاعر اس سے بالکل نہیں ڈرتا اور اپنے حواس پہ قابو رکھتا ہے، کیونکہ اس کا عقیدہ ہے کہ ان تمام حالات و واقعات کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ ہے جو ہر وقت اس کے ساتھ ہے۔ ہمیں بھی کیسے بھی معاملات ہو ڈرنا نہیں چاہیے، صرف اپنا بھروسہ، اپنی یقین صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پہ رکھنا چاہیے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارا رب، ہمارا پروردگار، ہم سب کو پیدا کرنے والا مالک ہم سب کے ساتھ ہے۔ چلیں، میرے رستے میں ہو اگر میداں، میرے رستے میں ہو اگر میداں، یا پرانا کوئی کھنڈر سنساں، کوئی مرگھٹ ہو یا قبرستاں، کوئی مرگھٹ ہو یا قبرستاں۔ بچوں، مرگھٹ اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں پر ہندو اپنے مردوں کو جلایا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی مرگھٹ ہو یا قبرستاں، نہ خطا ہو وہاں میرے اوساں، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ کسی ایسے رستے سے گزرے جہاں ہر طرف خالی میدان ہو تو وہ خوف کا شکار نہیں ہوتے۔ اگر ان کا گزر ایسی جگہ یا ایسی عمارت کے پاس سے بھی ہو جائے جو بہت پرانی اور سنسان ہو، تب بھی انہیں کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے شاعر کہتے ہیں کہ ان کا گزر کسی مرگھٹ یعنی ایسی جگہ جہاں ہندو اپنے مردوں کو دفناتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا گزر کسی مرگھٹ یا قبرستان سے ہو، کیونکہ ایسی جگہیں، یہ دونوں ایسی جگہ ہیں جہاں جب ہم وہاں سے گزرتے ہیں تو عموماً انسان ڈر جاتا ہے نا، ہمیں خوف آنے لگ جاتا ہے اور ہم خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں اگر ایسی جگہوں سے گزریں۔ لیکن شاعر ایسی جگہوں سے نہیں ڈرتا، نہ ہی اپنے ہوش و حواس کو کھوتا ہے، کیونکہ اس کا عقیدہ ہے کہ میرا اللہ ہر جگہ میرے ساتھ ہے۔ شاعر کا عقیدہ اللہ تعالیٰ پہ بہت ہی پختہ ہے، اسی لیے وہ ایسی جگہوں سے نہیں ڈرتا۔
چلیے بچوں، آج ہم نے اپنے سبق نمبر 1 حمد باری تعالیٰ کی چند بند کا مطالعہ کیا اور اس کو سمجھا ہے۔ اب بقیہ بند کا مطالعہ ہم اپنی اگلی کلاس میں کریں گے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے کام کی جانب۔ سب سے پہلے بچوں، آپ کو اپنی اردو کی کاپی میں اپنا نام، اپنے والد کا نام اور اپنی جماعت لکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ ایک ٹائٹل بنائیں گے جس طریقے سے آپ ہمیشہ بناتے آ رہے ہیں۔ حمد کا ٹائٹل بنائیں گے ایک پیج پہ صفائی کے ساتھ۔ اس کے بعد آپ کو یہاں پر جو تعریف نظر آ رہی ہے، سبق نمبر 1 حمد، تعریف جو نظر آ رہی ہے، آپ کو ایک صفحے پہ ہیڈنگ لگا کر حمد کی بڑے بڑے الفاظ میں یہ تعریف لکھنی ہے۔ جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اسے حمد کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک صفحے پہ یہ لکھنے کے بعد آپ اگلے صفحے پر الفاظ معنی کے لیے لائنز ڈرا کریں گے۔ الفاظ یہاں پر دیے گئے ہیں جس کے معنی بھی یہاں پر دیے گئے ہیں۔ آپ کو یہ الفاظ معنی اپنی کاپی میں لکھنے ہیں۔ میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتی ہوں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے گا تاکہ آپ کی بھی تلفظ اچھے سے ہو جائے۔ سحر، صبح، انگارے، دہکتا ہوا کوئلہ، اوساں، حواس، مرگھٹ، وہ جگہ جہاں ہندو اپنے مردے جلاتے ہیں، کوی، مضبوط، بیاباں، ریگستان، صحرا، ہیبت، ڈر۔ یہ 7 الفاظ کے معنی آپ کو ایک پیج پہ لکھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ اگلے صفحے پر الفاظ کے جملے بنائیں گے۔ الفاظ جملے جس طریقے سے آپ اپنی پچھلی جماعتوں میں بناتے ہوئے آئے ہیں، اسی طریقے سے آپ کو جملے بنانے۔ یہاں الفاظ دیے گئے ہیں۔ نمبر 1 پر ہے خوف، نمبر 2 پہ سحر، گھبرانا، لڑائی، ہیبت، نظر۔ یہ 6 الفاظ دیے گئے جن کے آپ کو جملے بنانے ہیں۔ ایک جملہ میں آپ کو بنا کے بتاتی ہوں۔ خوف، نمبر 1 الفاظ ہے خوف۔ اس کا جملہ، مجھے اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، یا مجھے اندھیرے سے خوف آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے آپ کو بقیہ 5 لفظ کے جملے بنانے ہیں۔ اس کے بعد آپ نیچے دیکھیں، درج ذیل بے ترتیب مصروں کو ترتیب سے خالی جگہ میں لکھیں، اور اس کے بعد ہے نیچے دیے گئے الفاظ میں سے مناسب الفاظ منتخب کر کے لکھیں۔ یہ کام آپ کو آپ کی بک میں سے کرنا ہے، کاپی میں، ٹھیک ہے؟ نیچے درج ذیل بے ترتیب مصرے، یہ آپ کو مل جائے گا صفحہ نمبر 8۔ اپنی بک کے آپ جب بک میں دیکھیں گے صفحہ نمبر 8 میں، تو کچھ جملے دیے گئے ہیں جو بے ترتیب ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ کو ترتیب سے لکھنا ہے۔ اس کے بعد نیچے دیے گئے الفاظ میں سے مناسب الفاظ منتخب کر کے لکھیں۔ یہ کام صفحہ نمبر 7 میں درج ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو وہاں پر بک میں آپ کی کتاب میں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، انہیں اپنے مناسب جگہوں پہ لکھنا ہے۔ آج کے لیے اتنا کام ہے، یہ کام آپ کر کے رکھیے گا، اپنے ہیڈس کو جمع کروائیے گا، اپنی ٹیچر کو جمع کروائیے گا۔ نیکسٹ کلاس میں جو ہے ہم کی بقیہ اشعار کی تشریح پڑھیں، بقیہ بند کی تشریح پڑھیں گے اور مزید کام کریں گے۔ بچوں، امید کرتی ہوں کہ آج کی کلاس آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ جو کچھ پڑھایا بیٹا، جو کچھ سمجھایا، آپ کو گھر میں اس کا مطالعہ کرنا ہے، سمجھنا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ بات کہ اس حمد کی ریڈنگ ضرور کرنی ہے آپ کو، ٹھیک ہے بچوں؟ ریڈنگ اور رائٹنگ دونوں آپ کو ضرور کرنی ہے، اس کے بعد ہی آپ اپنا کام شروع کریں گے۔ ریڈنگ رائٹنگ مسٹ ہے، ٹھیک ہے بچوں؟ اس کے بعد اپنا کام شروع کریں گے۔ جو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہو تو آپ اپنی ٹیچر سے پوچھ سکتے ہیں۔ کام صفائی کے ساتھ اچھے سے کیجیے گا اور سمجھ کے کیجیے گا، کیونکہ آنے والے کسی بھی کلاس میں اس کا ٹیسٹ لیا جا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم آپ سے سرپرائز ٹیسٹ لیں، تو ہر اشعار کو، ہر بند کو اچھے سے سمجھ کے کیجیے گا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اچھے سے کام کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔